طاہر شیرانی بتائیے 2026-27 کے بجٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے؟ جی دیکھیں، جو حکومت کی جانب سے اس ٹیکس کو جو اس بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کو ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے، ٹیکسوں میں سہولت اور جو کاروباری طبقہ ہے اس کو سہولت فراہم کرنے اور عوام کو بوجھ سے بچانے کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن جو آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں عام شہری مزید آئندہ مالی سال کے دوران ٹیکسوں اور لیوی کے بوجھ کی زد میں آئیں گے، کیونکہ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے جو پیٹرولیم لیوی کا ہدف ہے اس میں 208 ارب روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا ہے۔ 1676 ارب روپے سے زیادہ کا پیٹرولیم لیوی کے معاہد میں ہدف مقرر کیا گیا ہے، جو رواں مالی سال 1468 ارب روپے تھا۔ یعنی آئندہ مالی سال شہری مزید جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس مد میں لیوی کے بوجھ کی زد میں رہیں گے، اور آئندہ مالی سال اس کے علاوہ جو پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر اس وقت 2.5 روپے فی لیٹر کے حساب سے کلائمیٹ سپورٹ لیوی عائد ہے، اس کے علاوہ 50 ارب روپے مزید وفاقی حکومت کی جانب سے ہدف مقرر کیا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال یہ وصولیاں کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو آئندہ مالی سال کے لیے تنخواہ دار طبقے کے لیے وزیر خزانہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، لیکن جو 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ کمانے والے افراد ہیں ان کے لیے کسی قسم کے کوئی ٹیکس ریلیف نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس سے اوپر جو آمدنی ہے جن کی 22 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ ان کے لیے ضرور کچھ ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 20% ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو انکم ٹیکس کی شرح تھی پہلے تنخواہ دار طبقے کے لیے 35%، اس کو کم کر کے 29% کی گئی ہے، لیکن اب بھی زیادہ سے زیادہ جو شرح ہے 29% کی شرح پر موجود رہے گی آئندہ مالی سال کے دوران۔ اور اگر ہم عام آدمی کی بھی بات کریں تو آئندہ مالی سال حکومت کی جانب سے جو بہار کا ٹیکس ہدف ہے وہ 15,264 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے، جو رواں مالی سال کے نظر ثانی ٹیکس ہدف کے مقابل میں 2200 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ یعنی بہار نے آئندہ مالی سال رواں مالی سال کے مقابلے میں 2200 ارب روپے سے زیادہ کا جو ٹیکس ہے وہ اکٹھا کرنا ہے، جس میں کچھ نئے ٹیکس اقدامات ہیں، کچھ انفورسمنٹ کے ذریعے پلان بنائے گئے کہ ٹیکس وصولیاں بڑھائی جائیں گی، لیکن عام آدمی کے لیے نہ تو بجلی کے اوپر جو ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، اگر عام آدمی کے لیے ریلیف دینا ہوتا تو ٹیکسوں میں کمی ہوتی، بجلی کے بلوں میں جو سیلز ٹیکس ہے 18% وہ 18% برقرار رہے گا آئندہ مالی سال۔ اسی طرح جو مختلف دیگر شعبے ہیں، گیس کے بلوں میں جو ٹیکس عائد ہے اور اس کے علاوہ جو شہروں پر مختلف قسم کے جو ٹیکسز عائد ہیں ان میں کوئی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی ہے، اور آئندہ مالی سال کے لیے کچھ ایسے اقدامات حکومت کی جانب سے ضرور کیے گئے ہیں جسے ٹیکس ریلیف کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں آئندہ مالی سال کے دوران تو حکومت کی جانب سے جو ٹیکس کریڈٹ ہے اس کے اوپر حکومت کی جانب سے ریلیف دیا گیا ہے، اور حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کا جو ٹیکس بجٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے انٹرنیشنل ڈیٹ کریڈٹ پہ کارڈ پہ اس پہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کو 5 سے کم کر کے 0.5% کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے دوران جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس پر انکم ٹیکس ایگزمپشنز کو جون 2029 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کچھ جو ایگزمپشنز ہیں امپورٹ پر سیکورٹی لسٹ جو ہے الیکٹرک وہیکلز کے لیے ان کے لیے 1 سال کی ایکسٹینشن کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات بھی کیے گئے ہیں کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے وہ ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے، اور حکومت کی جانب سے اس بجٹ میں یہ اقدامات کیے گئے ہیں کہ جو پاکستان کی آبادی کے اعتبار سے کیونکہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور آبادی میں اضافے کی رفتار تشویشناک ہے، اس لیے حکومت کی جانب سے خاندانی منصوبہ بندی کو اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے، اور آئندہ بجٹ میں جو مانع حمل ہے اس پر عائد جو ٹیکس ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی جو صحت کے لیے ضروری اشیاء ہیں ان پر بھی حکومت کی جانب سے جس طرح سینیٹری پیڈز ہیں اور متعلقہ اشیاء ہیں روزمرہ استعمال کی خواتین کی، ان پر حکومت کی جانب سے جو ٹیکس ہے اس کو بھی ختم کیا گیا ہے۔ اسی طرح مختلف جو حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے گئے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے اس کے لیے جو پیٹرولیم لیوی کا بوجھ ہے وہ مزید بڑھا دیا گیا ہے، ٹیکس ہدف مزید بڑھا دیا گیا ہے، جو ٹیکس اقدامات بھی ہوں گے اور اضافی کچھ ٹیکسز بھی عوام پر عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں سوشل پروٹیکشن کی تو حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ ہے
اس کو بڑھا کر 838 ارب روپے کیا گیا ہے. یعنی تقریباً آئندہ مالی سال حکومت کا پلان ہے کہ جو سرمائی قسط ملتی ہے مستحقین کو اس کو بڑھا کر 18,000 روپے کیا جائے. تو اس حوالے سے حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کا بجٹ ہے اس کو بڑھایا گیا ہے. تو اس طرح مختلف کچھ اقدامات ہے, توازن رکھا گیا ہے. کچھ ٹیکس ریلیف بھی ہے حکومت کی جانب سے, کچھ حکومت کی جانب سے ٹیکسز بھی لگائے گئے ہیں. یہ تمام کو ملا کر حکومت کی جانب سے اس ٹیکس کو جو براڈننگ کا نام دیا گیا ہے, فیسیلیٹیشن کا نام دیا گیا ہے, اور جو بوجھ ہے عوام پر اس سے بچاؤ کا نام دیا گیا ہے. لیکن حکومت کی جانب سے جو ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی قسم کے اقدامات کا اعلان کیا گیا, لیکن بعد میں وہ عام آدمی پر اس کا بوجھ پڑتا ہے. اور تنخواہ دار طبقے کی ہم بات کریں تو جب 1,83,000 روپے سے زیادہ انکم والا ہے اس کے اوپر 20% ٹیکس ہے. لیکن حکومت کی جانب سے جو تاجروں کے لیے ٹیکس اسکیم متعارف کرائی گئی ہے وہ صرف 1% ٹیکس عائد کیا گیا ہے. یعنی جو تاجر ہیں جو 20 کروڑ روپے سالانہ سے کم سیل کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس صرف 1% ہے. لیکن تنخواہ دار طبقہ جو 1,83,000 ہے ان کے لیے تو ریلیف نہیں کیا گیا, لیکن اس سے اوپر جو ٹیکسز ہے وہ 20% ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو ٹیکس پہلے تھا 35% اس کو کم کر 29% کیا گیا ہے. یعنی جو زیادہ انکم والے ہیں ان کو تھوڑا ریلیف دیا گیا ہے, لیکن مجموعی طور پر عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں ٹیکس کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, بلکہ مزید جو ان کے اوپر بوجھ ہے اس میں اضافہ کیا گیا.